آج ہم بات کریں گے تاریخ امام زادگان میں مشہد ارتحال کی۔ مشہد ارتحال امام زادہ سلطان علی سے منسوب ہے، اور اس کو کربلا ایران بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی کربلا کی طرح بڑا ظلم کیا گیا، اور کس طرح سے آپ کے جو ہے وہ انصار و خلفاء کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا، ان تمام چیزوں کی تفصیلات آج ہم جانیں گے تاریخ امام زادگان کی پہلے جو ہے وہ اس کے پہلے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے سید احمد حجت الاسلام مولانا سید احمد نقوی صاحب۔ آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگا پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ قبلہ، جس طرح سے ابھی ہم نے اپنے ناظرین کی اذان عالیہ تک اس بات کو منتقل کیا کہ ہمارے پروگرام کا نام تاریخ امام زادگان ہے، اور اس کے اندر آج ہم مشہد ارتحال کے اوپر گفتگو کریں گے، اور مشہد ارتحال منسوب ہے امام زادہ سلطان علی سے۔ تو مشہد ارتحال کیا ہے قبلہ، اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین انہ خیر الناصر و معین۔ بغیر کسی تمہید کے میں مشہد ارتحال کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مشہد ارتحال یہ ایک ایران کا منطقہ ہے، اور ایران کے کچھ ایسے شہر ہیں جہاں پر کچھ علاقے، کچھ گاؤں کو ملا کے اس مجموعے کا ایک نام دیا گیا ہے۔ جیسے مشہد ارتحال میں کہتے ہیں کہ باریک رصف، بہار کرم، جوشک، حسنارود، علوی، غیاث آباد، مہدی آباد، ان سارے گاؤں کو ملا کے ارتحال کہا جاتا ہے۔ ارتحال حقیقت میں 35 کلومیٹر، اگر آپ کاشان جائیں گے تو 35 کلومیٹر یہ کاشان سے دور ہے۔ کاشان کے غرب میں، کاشان کے مغرب میں یہ ارتحال واقع ہے۔ اور نیاسر جو افراد گئے ہیں، زیارات پہ جاتے ہیں، تو نیاسر کا ایک حصہ ہے در واقع۔ وہاں پر جیسے ہی آپ وہاں داخل ہوں گے، اس علاقے کی طرف آپ جائیں گے، تو آپ کو پہاڑ اور جبل اور یہ ایسی وادیاں وہاں نظر آئیں گی کہ وہاں پر ایسے نہیں کہ بالکل ریگستان ہو، نہیں، پہاڑ نظر آئیں گے آپ کو۔ اور ان پہاڑوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ پہاڑیاں بہت بلند ہیں، یہ جبل بہت ارتفاع کے حساب سے بلندی پر ہیں، ان کو اسی وجہ سے ہی ارتحال یا اردہار را سے یا لام سے کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ان کو کوہ مقدس بھی کہا جاتا ہے، یعنی مقدس پہاڑی، مقدس جبل۔ اچھا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے وہاں پر مقیم ہیں، وہاں رہنے والے ہیں، اور وہاں پر کئی امام زادے موجود ہیں، کوئی ایک امام زادہ نہیں ہے۔ مزارات مقدسہ وہاں پر موجود ہیں، اور سیدھی سی بات ہے، کاشان اور کم میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ جیسا جو بھی افراد زیارت پہ آئیں جانتے ہیں کہ کاشان بالکل قریب ہے کم کے، 1-2 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ اب یہ ارتحال جہاں پر پہاڑیاں تھی، جہاں پر مقدس مزارات تھے، یہ مشہد ارتحال بن گیا۔ کیسے بنا؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کا ایک ریزن ہے، اس کا ایک سبب ہے۔ پہلے اس کو ارتحال کہا جاتا تھا، یا کوہ مقدس کہا جاتا تھا، یا ارتحال فقط کہا جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی حضرت سلطان علی جیسے ہی وہاں پر آئے اور بالآخر ان کی شہادت واقع ہوئی، اس جگہ کو، کیونکہ شہادت ہوئی ہے حضرت سلطان کی وہاں پر، جن کا تاریخچہ انشاءاللہ مفصل میں بیان کروں گا، ان کی شہادت ہوئی۔ اب اس جگہ کا نام پڑ گیا مشہد ارتحال۔ پہلے فقط ارتحال تھا، پہلے کوہ مقدس تھا، لیکن اس مقدس ہستی کی
شہادت کے بعد جو اس عظیم پائے کے انسان تھے، ان کی کرامات اور ان کے فضائل میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اماموں نے، اہل بیت علیہ السلام نے اس حضرت سلطان حضرت علی کی کرامات کو بیان کیا ہے، ان کی زیارات کو بیان کیا ہے، اس کو مفصل بیان کریں گے۔ ان کی جیسے شہادت ہوتی ہے تو یہ اس علاقے کا نام آج جو بھی جائے گا، جس کو بھی زیارت کے لیے وہاں پر جانا ہے تو وہاں پر پوچھے گا مشہد اردحال۔ یہ سارے جو دوسرے گاؤں کے نام تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا غیاث آباد، علوی، حسن آباد، دوشک، کرمی، یہ سارے جو نام ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، اب یہ معروف ہو گیا ہے مشہد اردحال کے نام سے۔ سبحان اللہ۔ جی آگا۔